سیاپوش ہو کر آپ صفحہ گائے زمین کربلا میں آ گئے ہیں۔ خدا قدوس کا بے پایانہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں لذت گریہ سے نوازا ہے، اس نے ہمیں حسین عطا کی ہے، اس نے ہمیں صفحہ رضا عطا کی ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ عالم مکاشفہ میں جناب حبیب نے مرا ہے، میری جان قربان ہو جائے آقا کے ساتھی پہ، چونکہ ان کا سیاح میں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان اصحاب کو اجارہ میں مظلوم کربلا پہ جماعت کرو بات کر سکے۔ جناب حبیب کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ توجہ تو ہے، مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر پیغمبر گرامی اسلام کے صحابی ہیں۔ ان چند اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ سے احادیث روایت کی ہے۔ خود وہ پورشن جس میں جناب سیدہ سے مروی احادیث سے بہت کم ہے، اس میں ایک حصہ جناب حبیب بن مظاہر سے روایت کی گئی اقوال جناب سیدہ ہے۔ مولا علی کے صحابی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے صحابی ہیں، اور سب سے بڑھ کے جناب حبیب کا کمال یہ ہے کہ ہم سب حسین کو بلاتے ہیں، حسین نے حبیب کو بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ معروف واقعہ جو آقا نے خط لکھا جناب حبیب کو، جب اس عالم نے عالم مکاشفہ میں جناب حبیب کی زیارت کی تو کہا کہ کوئی حسرت، ہم سب حسین کو بلاتے ہیں، حسین حبیب کو بلاتے ہیں، ہم سب کی حسرت یہ ہے اور اس حسرت کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے آپ کے ساتھ، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا کربلا میں آپ کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، یعنی کائنات کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ کاش ہم حسین کی خدمت میں ہوتے، کاش ہم حسین کی قدموں میں جان قربان کر دیتے، یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ لیکن حبیب وہ ہیں کہ جن کو حسین نے خود بلایا اور اپنے قدموں پہ جان قربان کرنے کا موقع عطا کیا، یہ مقام حبیب ہے۔ جناب حبیب نے مظاہر سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی حسرت، کہا کہ میں حسین کی شہادت سے پہلے آقا کے قدموں پہ جان قربان کر چکا تھا، لہذا مجھے موقع نہیں ملا کہ حسین کی مجلس میں شرکت کروں۔ تو مجھے حسرت ہے کہ میں حسین ابن علی کی مجلس میں شرکت کروں۔ کیوں اس مجلس کا اس قدر بلند مقام کیوں ہے؟ آج پہلی مجلس سے میں چاہتا ہے کہ وہ جملے آپ بتا کی شکل رسول گرامی اسلام کو اطلاع دی گئی کہ سیدہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آقا تشریف لائے۔ سنی منابع نے اس روایت کو نقل کیا کہ جناب سلمہ سے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ بچہ اپنے ہاتھوں میں دو، کہا ابھی بچے کو غسل مولود نہیں دیا گیا، غضب کے آثار نمودار ہوئے پیغمبر اکرم کے چہرے مبارک پہ، فرمایا سلمہ تو اس کو کیا پاک کرے گی، خدا نے حسین کو طاہر و مطہر بنا کر بھیجا ہے، بچے کو میرے ہاتھوں پہ دو۔ پیغمبر گرامی اسلام کے ہاتھوں سے بچہ آیا، ماں دیکھ رہی ہے، عجیب انداز اختیار کیا پیغمبر گرامی اسلام نے، بچے کے سینے پہ بوسے دیے، حسین کے کندھوں پر بوسے دے رہے ہیں، حسین کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، یا پیغمبر گرامی اسلام نے ننھے حسین کی گردن پہ بوسے دے کے گریہ فرمانا شروع کر دیا۔ ماں تھی تڑپ گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کسی خاتون کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو، وہ اپنے بابا کو یا بچے کے دادا کو بلائے کہ مبارک ہو میرے ہم بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، وہ نانا یا دادا گریہ کرنے لگے تو ماں کا دل ٹکرا جائے گا۔ پہلا سوال سیدہ نے یہ کیا کہ آقا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اس انداز میں محبت کا اظہار کیسے فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں تلواروں کی جگہوں کو چوم رہا ہوں،
میں نیزوں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں، میں پتھروں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں۔ عجب، آقا کی ولادت پر جناب رسول خدا کا یہ جملے، جناب سیدہ گریہ کرنے لگی، آقا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا زہرا تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا عوام و انصار کے ساتھ ریختار کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ گریہ فرمایا جناب سیدہ نے، کہا آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ روایت آپ کی سنی میں نے جو بات کرنا ہے، علی آپ بھی صف اعضاء پہ آئے تو فخر نہ کیا کریں، یہ مقام فخر نہیں ہے، مقام شکر ہے۔ کیوں کہ جب سیدہ نے کہا کہ پھر میرے حسین پہ روئے گا کون، تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ خدا ایک مخلوق کو، ایک قوم کو خلق کرے گا، اس کے پورے حسین کے شہادت کو رہیں گے، اس کے جوان حسین کے جوانوں کو رہیں گے، اس قوم کی مستورات حسین کے حرم کو رہیں گے، حسین کی بہنوں کو رہیں گے، اس قوم کے بچے حسین کے یتیموں کو رہیں گے۔ یہ مقام فخر نہیں ہے، مقام شکر ہے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، معجز نما کی نظر میں ہمیں چن لیا ہے کہ ہم حسین پہ آنسو بہائیں، حسین کی صف اعضاء پہ ہیں۔ دوسری مجلس، یہ صف اعضاء اس لیے بہت قیمتی ہے، جناب ام سلمہ سے روایت ہے، اور یہ مناسب ہے کہ ماہ محرم کی جو پہلی مجلس ہے اس لیے آپ کی خدمت میں جملے پیش کروں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے پیغمبر گرامی اسلام گھر میں داخل ہوئے، اپنے حجرے میں تشریف دے گئے اور مجھے کہا کہ میرے پاس کسی کو نام نہ دینا، سنی شیعہ منابع نے اس کے بارے میں داخل کیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ نزول وحی ہو رہی ہے، اس لیے آقا نے منع فرمایا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے۔ اسی اثناء میں حسین گھر میں داخل ہوئے، بچپنا ہے آقا کا، 4 یا 5 سال کا صحیح ہے، گھر میں داخل ہوئے اور کہا نانی مجھے اپنے جد کی خوشبو آ رہی ہے، میرے نانا کے جد ہے۔ چونکہ پیغمبر نے منع کیا تھا، ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے بچے کو اٹھا لیا کہ بہلاؤں تاکہ یہ حجرے پیغمبر میں نہ جائیں۔ قریب تھا کہ حسین روتے، میں نے چھوڑ دیا۔ حسین سیدھے اس حجرے میں چلے گئے، پیغمبر تھے۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر کی صدائے دریہ بلند ہوئی، رسول گرامی اسلام کے رونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر کے بعد اس حجرے سے نکلے، گود میں حسین ہے، پیغمبر گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے آقا کی عرض کی، آقا میں معافی چاہتی ہوں، آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن آقا قریب تھا کہ حسین رو پڑتے، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ وہ حسین کو روائے وہ جنت کی خوشبو کا نہیں سن سکتا۔ میں نے حسین کو چھوڑ دیا کہ حسین گریہ کرنے لگے تھے۔ بی بی کہتی ہے کہ پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، مسجد النبی میں چلے گئے، اذان کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد ایک مجلس پڑھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، مجھے کربلا کی مٹی دے کر گئے، اس کربلا میں میرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا عوام انصار کے ساتھ مارا جائے گا۔ ایک اندازہ لگائیں، ہم یہاں 1400 سال کے بعد ملٹن میں بیٹھے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب منزل مصائب آتی ہے آپ کی صدائے دریہ بلند ہو جاتی ہے۔ سوچئے اگر ذاکر پیغمبر ہو، شہید گود میں بیٹھا ہو، مقتل کی مٹی ہاتھ میں ہو، کس قدر گریہ ہوا ہوگا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ مسجد کی طرف دیوار گریہ کی وجہ سے ہل رہے تھے، اصحاب کا مجمع، پیغمبر شہادت کے امام حسین پڑھ رہے ہیں، تو پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا اتبکون ولا تنصرونہ، اور رو تو رہے ہو، کیا حسین کی مدد نہ کرو گے؟ کیا فائدہ اس گریہ کا جس میں نصرت امام حسین نہ ہو۔ اسی لیے آپ دعائیں مانگتے ہیں، معروف دعا ہے آپ کی کہ خدایا کوئی غم نہ دے سوائے بن مسلم کربلا کے۔ آخر سے دعا کا کیا معنی ہے؟ ایک غم آپ کو سے دور کرتے ہیں، ایک غم خدا کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں،
معلوم ہوا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ دو طرح کے غم ہیں. ایک غم تھکا دیتا ہے, ایک غم بزدل بنا دیتا ہے, ایک غم بے سائمان کر دیتا ہے. باپ کا غم انسان کو بے سائمان کر دیتا ہے, یہ لگتا ہے جیسے چھت ہٹ گئی ہے سر سے. ماں کا غم انسان کو بیخانہ کر دیتا ہے. بھائی کا غم انسان کی کمر توڑ دیتا ہے. اولاد کا غم آنکھوں کا نور چھین لیتا ہے. یہ غم تھکاتے ہیں, حسین کا غم کو تازہ کر دیتا ہے. وہ غم بزدل بناتے ہیں, یہ غم انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. وہ غم جوان کو بوڑھا کر دیتے ہیں, حسین کی عذاب بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اس لیے کہ اس غم میں طاقت ہے. دوسرا ذاکر جناب سرکار پیغمبر اکرام اسلام نے مسجد النبی میں امام حسین کی شہادت کو پڑھا. پھر بہت عجیب ذاکرہ ہے اس دنیا میں. ایک ذاکرہ ہے جس کو زینب بنت علی کہتے ہیں. کیسی مجلس پڑھی کہ جب شام غریبوں کے بعد 11 محرم کو اس قافلے کو گزارا گیا میدان سے, تو جب بے سر کا ناشا دیکھا نا تو کہا امافی کو مسلم, تو میں کوئی مسلمان نہیں کہ پیغمبر کے بیٹے کا ناشا دیکھو تو کفن پڑ رہا. اس لیے سب اللہ کی قیمت ہے. ایک اور ذاکر ہے, اس ذاکر کو کہتے ہیں علی بن حسین زین العابدین. امام زین العابدین کو حسین کی مسئلہ ہے. جب یہ قافلہ قیدیوں کا مقتل سے گزارا گیا تو کہا نے سمجھتے کہ محمود کو سوار کروائے, زینب آگے آئی ہیں تاکہ نہیں تو سوار نہیں کرواؤ گے, یہ رسول ذاتی ہے. زینب نے بیویوں کو سوار کروایا. یہ کسی جملے پہ انسان نے سوچے تو قیامت ہے کہ زینب بیویوں کو محمود کو سوار کروا رہی ہے. جب سب کو سوار کروا چکی, میں دوسرے ذاکر کی بات کر رہا ہوں, تو رنگت نبی نے مجھے سارا زینب نے دائیں بائیں دیکھا. زینب کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی. ہاں زینب سجاد کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی مجھے سوال کروائے گا. مزاج شرح سے سجاد ہے زینب. وہاں پہ آئی جہاں کے سب کا لاشا ہوا تھا. دیکھا کہ حسین کے لاشے کے پاس سجاد بیٹھے, کندھے سے لایا تھا بیٹا قافلہ تیار ہے. ایک جملہ ارشاد فرمایا, یہ وہ مجلس ہے جو سجاد نے پڑھی. پھوپھی اماں اس سے پڑھ کے کیا مصیبت ہوگی کہ جوان بیٹا موجود ہو, باپ کا ناشا پہ کرو. ایک اور اس قافلے میں ذاکر حسین ابن علی ہیں. میری لاکھ جان قربان ہو جائے, کائنات کی بیٹیاں حسین کی بیٹی کا فتح ہو جائیں. اس ذاکرہ کو کہتے ہیں سقینہ. سقینہ تو بنت حسین. حسین کی 3 سال کی یتیم, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, حسین کی مجلسیں پڑھی ہوئی ہے. جو آخری مجلس پڑھی ہے میری آقا ذاتی نے حسین کے بابا کے چہرے کو دیکھا, آپ من الذی یعیدک فی سبیلہ, بابا مجھے کس نے اس تمثیل میں یتیم کر دیا. بابا تیرے چہرے میں خون کیسا ہے, بابا تیرے ہونٹ کیوں کٹے ہوئے ہیں. یہ اگر وہ 50 پڑھی ہے تو بات کے لیے اردو میں کربلا. اس لیے جناب حبیب کے مظاہر حسرت کرتے ہیں کہ کاش میں حسین کی صدر پر بیٹھتا. یہاں تک روایتیں موجود ہیں معانی الصبتین میں کہ فرشتگان الہی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدایا ہمیں اجازت دے کہ ہم اس فرش عذاب میں جائیں. اور جب فرشتگان الہی کو اجازت ملتی ہے وہ حسین کی فرش عذاب پہ آتے ہیں. جب واپس عرش پر جاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے. نہیں, اس فرش عذاب کی قیمت اور قدر و منزلت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ روایت آپ کو گزرتی ہے کہ جب بھی مجلس بپا ہوتی ہے کہیں جنت البقیع سے سید عالمنا شام میں زینب کے مزار میں جاتی ہیں. زینب جو حسین کا نام لینے کی وجہ سے قاضیانے مارے گئے, آج فرش عزائے حسین بچا ہے. یہاں کے موجود ہیں
کہ کوئی بھی عزادار جب صدق کے دل سے عزائے مظلوم کربلا اور صفحہ عزائے حسین پہ آتا ہے، اس قدر اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے کہ سید سجاد اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے اس آنسو کی قدر و منزلت کا کہ اس قدر قیمتی مدح خدا نے آپ کے بڑے حوالے کی ہے کہ اسی پر اگر خدا کا شکر ادا کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں دور میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، لیکن بہت ضروری ہے تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں مجالس کے لیے۔ یہ آنسو جو آپ کی آنکھ کو عطا ہوا ہے بہت بڑی قدر و منزلت ہے اس کی۔ میں خود آپ کے خود آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ آنسو جو اس آنکھ سے نکلتا ہے یہ حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس گناہگار بے قیمت بے بکا انسان اور یہ آنکھ جس کی کوئی قیمت نہیں، اس آنکھ سے نکلنے والا آنسو حسین کے زخم کا مرہم بن جاتا ہے۔ ایک اور جو بات کیا معروف ہے کہ عزائے حسین کے بارے میں آنسو زہرا کے رومال کی زینت بنتا ہے۔ عالمین کی زینت کو پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر کی زینت کو زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کا رومال کو جان اس بے وقت انسان کی آنکھ سے آنسو ہو جاتا۔ آداب عزاداری آیت اللہ کے معاشی اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، میں حسین کے غم میں ہوں، کبھی گاڑی میں جاتے ہوئے خیال آ جاتا ہے آنسو آ گئے، کتاب پڑھتے ہوئے آنسو آ گئے، کوئی چیز سنی آنسو آ گئے، یہاں آپ کے سامنے حسین کا ذکر کی آنسو آ گئے، کبھی آستین سے پوچھ لیتے ہیں، کبھی دامن سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ مر جائے کبیر ان کی وصیتوں کو پڑھیے، کہا کہ 40 سال جس روبال کے ساتھ میں نے حسین کی مجلس میں آ کے پوچھی ہے، وہ رومال میں سفتاؤں میں کام کرنا، کیوں کہ اس مرجع کو معلوم ہے اس آنسو کی کیا قیمت ہے۔ یہ آنسو قبر میں جا کے نور بن جاتا ہے، ایسا نور کہ جو انسان کو امیر المؤمنین کی زیارت کے ساتھ مشرف کر دیتا ہے۔ اگر اتنی چیز میرے پاس ہے کہ جو حسین کے زخموں کا مرہم بنتی ہے تو یہ آنسو آپ کے میرے زخموں کو بھی مرہم بن سکتے ہیں۔ اس لیے روایت ہے کہ جب بھی حسین کی مظلومیت پہ تمہیں رونا آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ جب بھی حسین کی مظلومیت پہ تمہیں گریہ آئے تو وہ کام جو ممکن نہیں ہے دعائیں مانگ چکے ہو وقت دعا مانگو، خدا مستجاب کرے گا۔ اس قدر ارزش اور اس قدر قیمت اس آنسو کی کیوں ہو گئی؟ کیوں یہ آنسو اتنا قیمتی ہو گیا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا من بقا علی الحسین او ابقا او تبارک مرتبہ حسین، جو حسین پہ روئے یا روائے کے رونے کی شکل بنائے جنت ہو جائے۔ فکری مسئلہ آپ کے پر بیان کروایا، اسلام نے کسی پر رونا نہیں مانگا۔ باپ کا بیٹا مر جائے اسلام نے رونا نہیں مانگا، نہیں کہا باپ کو کہ رو۔ جوان بیٹا فوت ہو جائے ماں سے اسلام نے رونا نہیں مانگا، ماں کو نہیں کہا کہ تم رو۔ کسی خاتون کا خدا ناظر تو آپ کو لگ جائے نہیں کہا کہ رو۔ بہن کا بھائی جدا ہو جائے اسلام نے رونا نہیں مانگا، لیکن رونے سے روکا نہیں۔ گریہ اس لیے نہیں مانگا کہ اسلام جب کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو اس پہ ثواب ادا کرتا ہے، رونا نہیں مانگا، لیکن رونے سے روکا بھی نہیں کہ فطری بات ہے جوان بیٹے کی میت پہ باپ کے آنکھ میں آنسو آئے گا، روئے گا، ماں روئے گی، بہن روئے گی، بیٹی روئے گی۔ اسلام نے روکا بھی نہیں ہے، مانگا بھی نہیں ہے، لیکن شہید پر گریہ مانگا ہے اسلام نے۔ وہ معروف روایت عمو پیغمبر گرامی اسلام جناب حمزہ کہ چچا ہے پیغمبر اسلام کے،
آپ کا عقد نہیں ہوا تھا، آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ جب جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے تو بقیہ شہداء کے گھروں میں جس طرح کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو آپ سب حضرات خواتین وہاں پہ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تو شہداء کے گھروں میں لوگ گئے ہوئے تھے، خواتین رو رہی تھی۔ اصحاب کو دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے پہ ناراضگی ہے، آقا آپ کے چہرے پہ ناراضگی کیوں ہے؟ کہا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ تمام اصحاب نے اپنی خواتین کو حکم دیا کہ بقیہ شہداء کے گھروں کو ترک کرو، جاؤ جناب حمزہ کے گھر۔ آج تک عرب کے بعض علاقوں میں یہ روایت ہے کہ کوئی بھی مرے پہلا بین جناب حمزہ پہ کرتے ہیں۔ اسلام نے مانتا ہے لوگوں، جب بیویاں روئی جناب حمزہ کے گھر میں، پیغمبر کے گوشائے مبارک پہ آواز پڑی تو کہا خدایا ان کو بخش دے، ان رونے والیوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے۔ لیکن جب حسین پہ گریا مانگا تو کہا من بکا علی حسین، جو حسین پہ روئے، او ابکا جو حسین پہ روئے، یا رونے کی شکل بنائے جنت کا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں پوری لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے۔ مجھے کہا کیا یاد ہے کوئی آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں کہ ایک شخص ہے جو نجف جا رہا ہے، راستے میں پیاس لگی، فرات کے کنارے پہ جو کھیت تھا، جو دہقان تھا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اسے پانی دیا، کہا کھانا ہے نجف۔ یہ شخص علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، نازیبا اس کے باتیں کی، حتیٰ یہاں تک کہا کہ علی کے پاس جا رہے علی کو مجھے سزا دے۔ یہ مومن اپنی جو حاجات تھی کو بھول گیا، نجف گیا آقا کے حرم میں اور فقط یہی کہا کہ آقا اس شخص کو سزا دیجیے، ناسزا باتیں کہی نہیں اس نے، میرا دل دکھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حرم میں مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا، خواب میں آقا امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ کہا کیا دعا ہے کر رہے ہو؟ کہا تھا اس طرح اس شخص نے ناسزا باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر عذاب نازل ہو۔ کہا کہ نہیں، ہمارے ذمہ اس کا حق ہے۔ آقا آپ کے ذمہ کیا حق ہے؟ کہا کہ ایک دن کو کھیتی باڑی کر رہا تھا، گرمیوں کے دن تھے، شدید اس کو پیاس لگی، چونکہ فرات کے کنارے میں زمینیں ہیں، فرات کے کنارے گیا، پانی پیا تو ذہن میں آیا کہ اسی فرات کے کنارے حسین پیاسے مارے گئے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا تھا کہ حسین کو کچھ گھونٹ پانی دے دیتے، اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہ شخص میرے سے یہ بات سن کے واپس پلٹا، اسی شخص سے ملاقات ہوئی، کہا علی کو کہا کہ مجھے سزا دے۔ کہا علی نے یہ جواب دیا، گریا کرنے لگا، کہتے سوائے جواب کے میرے کوئی نہیں کرتا۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس پر ایک آنسو دشمن حیدر کرار کو آزادان مظلوم کا برابر ہوتا ہے۔ اس آنسو کے معجزے ہیں، لیکن یہ آنسو اتنا قیمتی کیسے ہوتا ہے؟ بقیہ لوگوں کے زمانوں کو دیکھیے، وہ اس وقت کن کاموں میں مصروف ہے، میری قوم کے زمانے میں رونے کو چلا ہے۔ اس گریے میں ایسی کون سی لذت ہے، اس گریے میں ایسا کون سا جذبہ ہے کہ سارا سال عزادار انتظار کرتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو، ہم سیاہ کپڑے پہن کے حسین کی شکل عذاب دے ہیں۔ کیا موجودہ ہے سب آنسو ہے؟ حضور آنسو محبت کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کو پریشانی میں مبتلا دیکھیں، انسان کو گناہ ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو بے لکھنا نہیں دیکھ سکتی، بچہ بیمار ہو ماں محبت کی وجہ سے رونے لگتی ہے۔ کیا یہ محبت کا آنسو ہے جو ہم حسین کو بہاتے ہیں؟ نہیں حضور، یہ فقط محبت کا آنسو نہیں ہے۔ ایک اور وجہ ہے جس سے انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، وہ ہے انسان کا رحم دل ہونا۔ انسان کو خدا کا رحم دل ہوتا ہے۔ آپ
جانور کو کسی مشکل میں دیکھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جھوٹا قصہ لکھا ہوا ہو اس میں کریکٹر کو بہت زیادہ مضمون پیش کیا گیا ہو انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کسی انسان کو مصیبت میں دیکھے مثلا یہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم نہیں دیکھی جاتی ہے جب بچے مار رہے ہیں کیوں کہ خدا نے انسان کو رحمت بنایا ہے. تو یہاں جو روکتے ہو کیا حسین پر نہیں مانتے کیا 1400 سال کے بعد لوگوں کو حسین پر نہیں مانتا؟ خدا کی قسم میرے دلی کا رونا ملی ہے. تیسرا گریا ہوتا ہے خوف سے. حسین سے کیسا خوف؟ حسین ماں سے زیادہ مہربان ہے. تو پھر یہ کون سا گریا؟ آپ بات کی بنیاد کر رہا ہوں یہ کون سا حاصل ہے؟ کوئی جوان جو اپنی پوری جوانی پہ ہو طاقت رکھتا ہو قدرت رکھتا ہو وہ ایک دن گھر آئے اور کوئی اس کو کہے کہ شہر کے بدماش نے تیری ماں کو تماچا مارا ہے. کوئی باپ جو اپنے پورے شباب پہ ہو وہ گھر آئے اور کوئی اس کو کہے کہ شہر کے شدید ترین فرد نے تیری 3 سال کی بچی کو تماچا مارا ہے. یہ شخص محبت کے رحمدلی کی وجہ سے نہیں روئے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے گا وہ انتقام کا آنسو ہے. جذبہ انتقام کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آئے گا. یہ جو میری قوم کا جوان ہوتا ہے یہ انتقام کا آنسو ہے. اسی لیے جب آنکھ میں آنسو آتا ہے تو کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج. خدایا کو فرمان کا ظہور فرما تاکہ وہ حسین کے قتل کا بدلہ لے سکے. یہ اس رونے کی فضیلت اور عجیب انداز ہے کہ آپ کے یہاں 2 عبادتیں ہیں. ایک نماز ایک ازاداری میں مزید جملہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے یہاں ایک بہت معروف جملہ ہے کہ نماز ہر وقت ازاداری ہر وقت. ہم وقت ازادار اور نماز اول وقت. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے زمانے کے امام ہیں آپ کے ملجا و مآویٰ وجود نازلی سے امام زمان ہے. جس طرح امام آپ کے امام ہیں امام کے اعمال آپ کے اعمال کے امام ہیں. توجہ فرمائیے آقا کے جو اعمال ہیں آپ کا عمل کب درجہ قبولیت میں پہنچے گا جب مشابہ ہو عمل امام زمان سے. عمل کی معراج انسان کی معراج کیا ہے کہ آقا کے احکام پر پورا عمل بند ہو جائے. یہ انسان کا معراج ہے. عمل کا معراج کیا ہے کہ آقا کے ساتھ اس عمل کی مشابہت ہو جائے. آقا آپ کے امام ہیں. آقا کے اعمال آپ کے اعمال کے امام ہیں. تو نماز اول وقت کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اور میرے امام اس زمانے کی حجت دوران اول وقت میں نماز ادا فرماتے ہیں. جب آپ اور میں اول وقت میں نماز پڑھیں گے تو یہ عین وہی لمحے ہوں گے جب آقا بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی نماز کے صدقے میں میری نماز میں جو کمی کوتاہی ہے وہ خدا معاف کر دے گا. اس لیے نماز اول وقت ازاداری ہر وقت کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے کا امام ہر وقت ازادار ہے. ایسا ازادار ہے کہ سجاد 40 سال خون روئے ہیں. سجاد کا یہ فرمان 1200 سال سے خون رہا ہے. آپ جس وقت میں حسین پر آنسو اور گریہ کریں اسی وقت آپ آقا کے عمل کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں. یہ سارا کا کمال یہ ہے کہ جو معراج کرتے جاتے ہیں انسان کو. اسے فرمایا کہ حسین اور آپ کا یہاں تک روایتیں ہیں کہ اگر
بچی کے پر جتنا آنسو عزائے حسین میں انسان کی آنکھ میں آ جائے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سب عذاب بہت قیمتی ہے. آنے والے ایام میں خود کو حسین کی دینی کے لیے آمادہ کر لیں. 2 محرم کی رات ہو گئی, شب 2 محرم ہے. مظلوم کربلا نے رجب کے اواخر میں مدینے کو چھوڑا ہے. موقع ملا تو کل سے جو ہے مدینہ کی تلاوت کی ہے, اس کے ذیل میں اپنے گزارشات پیش کروں گا. یہ سلسلہ امامت, یہ نظام امامت, امام کی خصوصیات, امام کی ضرورت, امام کا مقام اپنی فہم کے مطابق طالب علمانہ انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. رجب کے اواخر میں معاویہ فی النار ہوتا ہے, یزید تخت نشین ہوتا ہے. ولید نے 3 لوگوں کو بلایا ہے مدینے میں سے کہ وہ حاضر ہو. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, مظلوم کربلا. عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر آقا مظلوم کربلا کے پاس آئے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ ولید کے دربار میں مت جائیے, میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, میں مکے میں کعبۃ اللہ میں پناہ گزین ہو رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر نے کہا. عبداللہ ابن عمر, عمر کا بیٹا آیا, کہا کہ اے رسول کے بیٹے دربار میں مت جائیے, میں خانہ نشین ہونے لگا ہوں. اس قدر مضبوطی سے اپنا دروازہ بند کروں گا کہ کوئی بھی دفتر لے کر نہیں چھوڑوں گا. ان دونوں کو رسول کربلا نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور حفاظت کا انتظام کر دیتا ہوں. واقعات آپ کے سامنے ہیں. مظلوم کربلا گئے, لیکن حسین کا یہ جانا معلم بنی ہاشم کی قیامت سے کم نہیں تھا. 2 کردار ہیں جو بہت سامنے آئے ہیں اس واقعہ عاشورہ میں. ایک مظلوم کربلا, ایک زینب بنت علی. ایسی محبت ہے بہن بھائی کی کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ ہونے لگا جناب عبداللہ کے ساتھ, امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی. عبداللہ جب بھی زینب حسین سے ملنا چاہے گی تو نہیں ہوگا, اور جب بھی حسین سفر کی تیاری کرے اگر زینب جانا چاہے گی تو کوئی اجازت دینا پڑے گی. قسم اور مطاعت ہے یا امیر المومنین. نبی کہتا ہے کہ آپ آزادی کا عقد ہوا, دوسرا دن یا تیسرا دن ہے, علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے, حسین کو مخموم پایا ہے. علی کے دل پہ بہت گرا گزرتا ہے اگر حسین نہیں کرتا ہو. کہا حسین کیوں کر رہا ہو؟ کہا تھا میں نے 2 دن سے زینب کی زیارت نہیں کی. روایت کہتی ہے جناب فضل اور مظلوم کربلا گئے زینب رضیہ کے گھر میں. بہن آرام کر رہی ہے. نبی کہتا ہے کہ سورج کی کوئی کرن چہرہ اپنا سے زینب پہ پڑ رہی ہے. حسین نے سایہ بنایا ہے کہ یہ دھوپ زینب تک نہ پہنچے. زینب اسی امید پر رہی کہ یہ قرض چکاؤں گی, لیکن جب اس مقام پہ پہنچی نا جہاں حسین بے گھروں کا فن تپتے صحرا میں سورج کی تپش ہے, ایک عجیب مضروریت ہے جو اللہ کہا حسین میرے ہاتھ پسے گردن کو دے ہوئے ہیں, میرے ساتھ پر بتا نہیں ہے, بہن کو معاف کر دینا کرے جس سے خدا حل پہ سورج کی تپش ہے. اجروں کو بڑھ اللہ صدائی کے لیے بلند ہو گئی, خدا تمہیں کسی کام میں نہ بلائے. حسین گئے ہیں, راوی کہتے ہیں سرکار وفا ابو الفضل عباس اپنے حجرے میں اپنے بیٹے کو سینے پہ بٹھا کے, جیسے انسان لاڈ کرتا ہے اپنے بچے کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں. یہاں اپنی کتابوں میں پڑھا, علم فاطمہ میں درج ہے, بیروسی چھپی ہوئی کتاب ہے.
کہ زینب اس وقت تک نہیں آرام فرماتی تھی جب تک حسین نہیں سو جائے۔ عباس علمدار اپنے بچے کو سینے پہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ اچانک نظر پڑی جناب فضل کی والدہ گریہ کر رہی ہے۔ تڑپ گیا علی کا شیر، کہا ام فضل کس نے بلا دیا؟ کہا عباس امیر المومنین کے بیٹے، آپ اپنے بچے کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں، زہرا کی بیٹی کھلے صحن میں کھڑی ہے رات کے پڑھت میں کھڑے ہوئے عباس گئے حسین کی خدمت میں، آپ نے اجازت دی، جوانان بنی ہاشم کو لے کے چلے ہیں سرکار وفا، ولید کے دربار میں گئے، راوی کہتے ہیں کہ ولید کی عزت و احترام دیا آقا کو، کہا کہ تشریف رکھیے، کہا کیسے بلایا ہے ہم نے؟ کہا کہ معاویہ فردار ہو گیا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، بیعت طلب ہے۔ مظلوم کربلا نے کہا کہ یہ رات کی بات نہیں ہے، کل تم بھی مسجد میں آ جانا، ہم بھی مسجد میں آ جائیں گے، تو وقت مدعا پیش کرنا ہم جواب دیں گے۔ اسی اثنا میں یہ جو آپ آقا کے جملے سنتے ہیں یہ ولید کے جواب میں نہیں ہے۔ وہ ملوک الطاف نے کہا کہ ولید اگر حسین اب تیرے دربار سے زندہ چلے گئے تو پھر حسین تمہارے ہاتھ میں آئیں گے کہ قتل ہو گئے۔ کہا تیری ماں تیری رضا میں بیٹھے تو یا ولید میں قتل ہو گئے۔ اس وقت وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم وہ ہیں نحن معدل الرسالہ، ہم ہیں کہ جہاں سے رسالت پھوٹتی ہے، ہم ہیں کہ جن کے گھروں میں ملائکے اترتے ہیں، مثلی لا اغوائے و مثلہ، مجھ جیسا اسے سے پھانسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آقا واپس تشریف لائے، زینب دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ جیسے حسین گھر میں داخل ہوئے تو بھیا کہاں گئے تھے؟ کہا ولید کے دربار میں۔ کیا ہوا؟ کہا زینب معاویہ فردار ہو گیا ہے، یزید کی بیعت مانگی گئی ہے۔ آپ کا کیا جواب دیا؟ مظلوم کربلا نے کہا زینب آپ کیا کہتی ہیں؟ جلا لایا علی کی بیٹی کو، کہا آقا آپ کی لوگوں میں وہی خوبی جو نہیں لوگوں میں ہے، لیکن آپ میرے امام ہیں، کیا جواب دیا ہے؟ میں انکار کر رہا ہوں۔ حال دل عرض کروں تو حسین نے کہا زینب جنگ لڑنی پڑے گی۔ زینب نے کہا کہ آمادہ ہوں، کہا کہ میرے لشکر کے سالار کو عباس کہتے ہیں۔ زینب نے فرمایا کہ میرے لشکر کے سالار کو سجاد کہتے ہیں۔ حسین نے کہا ہوگا کہ میرے ساتھ قاسم و اکبر و محمد شہید ہوں گے۔ زینب نے کہا کہ میرے ساتھ فردا و لیلا و رباب قید ہوگی۔ حسین نے کہا عسکر میرے ہاتھوں پہ تیر کھائے گا۔ زینب نے کہا سکینہ میری کو اجروں کو بڑھ اللہ کرو، نہیں معلوم اگلے سال کون اللہ تعالیٰ نے سب میں کو عطا ہوتی ہے، کون آقا کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اجروں کو بڑھ اللہ مقتل ابی بکر نے لکھا کہ 28 رجب کو اعلان ہوا مدینے میں کوئی باہر نہ نکلے، زہرا کی بیٹیاں مدینہ چھوڑنے لگی ہیں۔ کہا کہ پیدل آتے تھے، کبھی کافر دوڑ کے بڑھتے تھے، کسی دین کو سوال کرواتے تھے۔ جناب لیلا آئی اکبر دوڑ کے بڑھے، ایک ایک بیوی آتی رہی، نوجوانوں نے بڑی ہاشم سوال کرواتے رہے۔ کہا کہ اب قدیموں کے چھوڑن میں ایک محدثہ آئی ہے، عباس سے اپنا مقام چھوٹ گیا اور وہ محمد و قاسم و اکبر دوڑے ہیں۔ حسین نے اپنی مقدم چھوڑی، آگے بڑھے اپنا جان پیش کیا، کہا زینب میں ہی سوال کرواتا ہوں۔ عباس آگے بڑھے، آقا جی میرے ہاتھوں پر قدم رکھیے اور سوال ہوئیے، نظرت یمین و یسارا۔ زینب نے کہا حسین آپ بھی سوال نہ کروائیے، عباس تم بھی سوال نہ کرواؤ، اسے بلاؤ جو کہ اعلیٰ محمد کو شام میں غریبہ کے بعد اور میرا سجاد کہاں ہے؟ اجروں کو بڑھ اللہ۔ یہ قافلہ حسینی مکہ میں پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مساجد میں بہت نہ کروں، مکہ پہنچا ہے۔ مکہ سے حسین نے حج کے اعلان کو عمرے میں بدلا، آقا نے مکے کو چھوڑا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مکے سے نکل کر اس طرح مستلف سے حسین مڑ کے اپنی سواری سے مکے کو دیکھتے ہیں، جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ جب تک مکے کی دیواریں نظر آتی رہی، حسین مڑ کے مکے کی دیواروں کو
میں جناب زینب کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. آگے وہ محمد زینب کا میرے بندے میں ہاتھوں کو دیکھنا. اور ہم نے لکھا کہ جب زینب کے محمد کے قریب پہنچے زہرا کی بیٹی کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئے. عبداللہ اگر آپ نے کہا کہ واپس چلو شریعت محمدیہ انکار نہیں کر سکتی, لیکن زینب زندہ حسین کے پاس سے نہیں کر سکے گی. زینب اس دنیا سے گزر جائے گی. محمد کے ساتھ ناطہ لگایا عبداللہ نے, کہا تعالیٰ دادی میں آپ کو لینے نہیں آیا, میں اپنی ناراضی طبع کی وجہ سے سفر کے قابل نہیں ہوں, میں دو صدقے لایا ہوں. ایک قوم کہتے ہیں جو محمد کہتے ہیں, اے زہرا کی بیٹی جب حسین پہ کوئی صدقہ دینے کی باری آئے تو محمد کو میری طرف سے ہوگا اجروں کو بڑھ اللہ, اجروں کو بڑھ اللہ, اجروں کو بڑھ اللہ. ہاں یہ وہ قیامت کا سفر ہے. راوی کہتا ہے کہ ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے. عجیب انداز ہے اس راستے کا, میں کون کون سی مصیبت عرض کروں. جناب زینب تک مکے سے یہ قافلہ چلا. طریقہ یہ تھا کہ حسین کی سواری قافلے کے آگے چلتی تھی, امام کی سواری ہے. جناب زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی سواری قافلے کے آگے نہ چلے, آپ کی سواری میرے محمد کے ساتھ چلے. میں آپ کے لیے اداس ہو جاتی ہوں, میرا جب دل کرے گا میں محمد کا پردہ ہٹا کے آپ کے چہرے کی زیارت کروں گی. راوی لکھتا ہے ایک مرتبہ زینب نے عباس کو آواز دی کہ عباس بھیا مجھے حسین نظر نہیں آ رہے. عباس سے عباس کیا دیکھتے ہیں, قافلے سے کافی پیچھے حسین کا ماما کندھوں میں آیا ہوا ہے, چہرہ جھکا ہوا ہے, دلجنا کی باغیں دلجنا کی گردن میں ہے, دوڑے ہیں عباس حسین کے نالین کو چوما ہے. کہا آقا یہ حالت کیسی ہو گئی, میں جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل مکمل ہو. حسین نے عباس کو ایک منظر دکھایا, کوئی پلنگ کے عمارت ہے, اس پر ایک قیدی ہے جو زخموں سے چور ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے. عباس نے کہا مولا آپ کو زہرا کی قسم ہے مجھے کوفہ پہنچائیے, یہ تو بھیا مسلم ہے. کہا عباس بچا تو نہ سکو گے, کہا کم از کم زمین پہ کھڑا ہو گے مسلم کا ساتھ تو لے لوں گا. یہ کہا کہ عباس طرح دیکھو, جب لے جا تو کیا دینا, کوئی ٹی وی اپنا دامن پھیلائے کھڑی ہے, مسلم تیرا ساتھ لینے میں زہرا آ گئی. اجروں کو بڑھ اللہ, اجروں کو بڑھ اللہ. یہ دورہ میں سفر مجلس ہوئی. جناب مظلوم کربلا نے جناب زینب اولیاء کو کہا کہ مسلم کی بیٹیوں کو لاؤ. غیرت مندوں کو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, ایک ٹی وی کا نام یاد سے کہا. اجروں کو بڑھ اللہ. راوی کہتا ہے کہ ایک بچی کو 1 لاکھ روپے بٹھایا, ایک بچی کو 1 لاکھ روپے بٹھایا. حسین نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اہل بیت کے گھرانے کی بچیاں ہیں, تڑپ کے کہا تھا آپ اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. کہا تمہارے بابا کوفے میں مارے گئے. عزادارو میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں مسلم کی بیٹیوں خوش قسمت ہو کہ باپ شہید ہوا, حسین دلاسا دینے کو ہے. اسی حسین کی 3 سال کی یتیمہ ہوگی, باپ شہید ہوگا, بچی لاشیں پہ جائے گی, کوئی تماچے. اجروں کو بڑھ اللہ, اجروں کو بڑھ اللہ, اجروں کو بڑھ اللہ. جناب مسلم کے 4 سربراہ ہیں, 2 کوفے میں قید ہیں, 2 کربلا میں ہیں. روایت ہے کہ جب شام غریبہ کے بعد بچے بکھر گئے, زینب ام کلثوم نکلی ہم بچوں کو تلاش کرنے. دونوں بہنیں چلی ہیں, 2 بچے سوئے ہوئے ہیں. جناب زینب فرماتی ام کلثوم آہستہ قدم رکھو, بچے تھکے ہوئے ہیں, بچے پیاسے ہیں, ان کو نیند آ گئی ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے. یا پلٹ کے جناب ام کلثوم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب بچوں کے سینوں میں گھوڑوں کی ٹانگوں کا نشان ہے, مسلم کے بچے گھوڑوں کی ٹانگوں کے تلے شہید. اجروں کو بڑھ اللہ, اجروں کو بڑھ اللہ. آ گئی کربلا. روایتیں کہتی ہیں مظلوم کربلا نے 7 سواریاں بدلی ہیں, راوال آگے نہیں بڑھتا. مظلوم کربلا وہ جنازے اترے, سرکار بحال کا کیا کہ علاقے کے لوگوں کو بلاؤ. بنی اسد کے بزرگوں کو بلایا گیا. آقا نے فرمایا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. کچھ نے کہا کہ قادسیہ نام, 6 نام روایت ہوئے ہیں. ایک نے کہا نینوا نام ہے, کہا کوئی اور نام.
کو بلا کہتے ہیں. اور بلا کو بلا کا نام آیا. یہ مطلب کربلا نے کہا ہاں ہونا تو بلا ہونا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بعد مارے جائیں گے. ہاں ہونا تو بہت پار ہونا. یہی وہ مقام ہے جہاں بچے کام کر دیے جائیں گے. اس تعیون میں سہارا یہی وہ مقام ہے جہاں چادریں ڈوب دی جائیں گی. یہی سی اسنا میں جناب فضا آئے دائے رسول کے بیٹے زینب پیاد فرما رہی ہے. حسین گئے دیکھا تو زینب مطلب ہے بھیا یہاں سے جلدی چلیے یہاں سے جلدی چلیے. کہا زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا اس ہاتھ میں میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بھیا کان لگائیے زہرا کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. حسین مسافر کربلا کربلا پہنچ گیا ہے. اللہم عجل ولیک الفرج